السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین و مومنات، سادات و غیر سادات، سیرت آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی۔ مومنین و مومنات سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل زوار ہمدانی کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ سیرت آل محمد علیہ السلام کی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کتاب 14 ستارے، صفحہ نمبر 51 یعنی پیج نمبر 51۔ صاحب کتاب نے ہیڈنگ دی ہے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی خانہ آبادی۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی یعنی 25 ایئرز کی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی، صدق اور دیانت کی عام شہرت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کا خطاب دیا جا چکا، تو جناب ختیجہ بنت خویلد علیہ السلام نے جو انتہائی پاکیزہ نفس، خوش اخلاق اور خاندان قریش میں سب سے زیادہ دولت مند تھیں۔ مومنین، بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا قبیلہ کون سا تھا۔ صاحب کتاب نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا خاندان قریش سے تھیں۔ آگے صاحب کتاب لکھتے ہیں ایسے حال میں اپنی شادی کا پیغام پہنچایا جبکہ ان کی عمر 40 سال کی تھی یعنی 40 ایئرز کی تھی۔ پیغام عقد منظور ہوا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا۔ مومنین، یہاں پہ صاحب کتاب نے ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے، تلخیص سیرت النبی علامہ شبلی، صفحہ نمبر 99 یعنی پیج نمبر 99، طبع لاہور سن 1965 یعنی 1965 میں یہ کتاب لکھی گئی۔ آگے صاحب کتاب لکھتے ہیں مؤرخ ابن واضح المتوفی 292 کا بیان ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو خطبہ نکاح پڑھا تھا اس کی ابتدا اس طرح سے کی تھی، الحمدللہ الذی جعلنا من ذرع ابراہیم و ذریۃ اسماعیل۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس خدائے واحد کے لیے ہیں جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل سے قرار دیا ہے۔ یہاں پر بھی صاحب کتاب نے ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے، الیعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 16، طبع نجف اشرف۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ختیجہ علیہ السلام کا مہر 12 اونس سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوا، یعنی 12 اونس سونا اور 25 کیملز اونٹ مقرر ہوا، جسے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اسی وقت ادا کر دیا۔ یہاں پر بھی صاحب کتاب نے ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے، مسلمانان عالم، صفحہ نمبر 38 یعنی 38، طبع لاہور۔ آگے لکھا ہے تواریخ میں ہے کہ جناب ختیجہ علیہ السلام کی طرف سے عقد پڑھنے والے ان کے چچا عمر بن اسد اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جناب ابو طالب علیہ السلام تھے۔
یہاں پر بھی صاحب کتاب نے ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے، تاریخ اسلام جلد 2 صفحہ نمبر 87 طبع لاہور۔ یہ کتاب بھی 1962 میں یہ چھپی ہے۔ مومنین، بہت سارے لوگوں کو یہ تو پتہ تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نکاح کے لیے مقرر ہوئے تھے، لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف سے نکاح خان کی ذمہ داری کن پر تھی؟ وہ جناب عمرو بن اسد تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ شادی کے وقت جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا باقرہ تھیں۔ یہ واقعہ نکاح 595 عیسوی کا ہے، یعنی 595 عیسوی کا ہے۔ مناقب ابن شہر آشوب میں ہے کہ رسول خدا کے ساتھ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ پہلا عقد تھا۔ یہاں پر بھی صاحب کتاب نے کتاب کا حوالہ دیا ہے، سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ نمبر 119، جلد اول صفحہ نمبر 119 میں ہے کہ جب تک جناب ختیجہ علیہ السلام زندہ رہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عقد نہیں کیا۔ مومنین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے، ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجئے، اور ہمارے یوٹیوب چینل زوار ہمدانی کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم۔ توفیہ علی علیہ السلام مدد۔